بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈی 11 2019 کا یہ پیپر ہے۔ یہ اس میں جو کویسچن ہیں بہت سے موسٹ ریپیٹڈ ہیں جو بار بار پیپروں میں آ رہے ہیں، تو اس کے علاوہ ڈیٹیل ڈسکس کریں گے جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس کے علاوہ سلیبس بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو پریویس پیپر 2019 میں ہوا تھا جی ڈی 7 جی ڈی 11 وغیرہ، اس میں انگلش تقریباً 55 نمبر کی تھی۔ کس طرح تھی یہ ہم بتاتے ہیں۔ کمپیوٹر 10، اسلامک اسٹڈی تقریباً 5، پاکستان اسٹڈی تقریباً 10، میتھ تقریباً 10 اور سائنس تقریباً 10 نمبر کی۔ آپ ان سبجیکٹ کو دیکھیے گا، مارکس کو نہیں دیکھیے گا۔ انگلش 55 اس طرح تھی، ایک مضمون تھا 10 نمبر کا اور ایک ٹرانسلیشن تھی جو اردو سے انگلش میں کرنی تھی۔ اس کے علاوہ پیسج 2 یا 4 جو بھی اس طرح آ سکتے ہیں 15 نمبر کے تقریباً۔ اپوزٹ یعنی کہ اینٹونیمز 5 نمبر کے تھے، سینونیم بھی آ سکتے ہیں، ان کی مرضی ہے۔ پریپوزیشن، گرامر وغیرہ 10 نمبر کی تھی۔ اس طرح کا تھا، لیکن آپ نے ہو بہو ان چیزوں پہ نہیں جانا، ہو سکتا ہے اس میں کچھ چینجنگ ہو کیونکہ ان کی مرضی ہے، جو مرضی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ڈاؤن لوڈ سم تھنگ فرام انٹرنیٹ، تو اس کے حوالے سے کوشچن ہے کہ فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کون تھے؟ تو فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان سکندر مرزا صاحب، یہ ہر کسی کو پتہ ہے، اور بار بار یہ کوشچن اتنی دفعہ آ چکا ہے نا، کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ ایک اور کنفیوزڈ کوشچن ہے، یہاں پہ بھی لوگ سکندر مرزا ہی جواب لگاتے ہیں جو کہ غلط ہوتا ہے۔ Who was the first president of Constitution Assembly of Pakistan؟ اگر Constitution Assembly کا لفظ آ جائے تو قائد اعظم ہے، اگر فرسٹ پریزیڈنٹ کی بات آئے تو پھر سکندر مرزا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ غلط کویشچن کر کہتے ہیں، بس جب کہ ہم نے یہ ویب سائٹ پہ جب اپلوڈ کیا تو ہمیں ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط جواب دیا، حالانکہ قائد اعظم اور کویشچن میں فرق ہے۔ سکندر مرزا صاحب جو لاسٹ گورنر بھی تھے، یہ بھی یاد کریے گا۔ اور سکندر مرزا جو ہے 1956 میں انہوں نے چارج لیا، یعنی کہ فرسٹ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے فرسٹ، اور اس کے علاوہ 1956 کا جو آئین تھا اسی کے تحت ان کو صدر بنایا گیا۔ اس کے بعد میجر جنرل اور لاسٹ گورنر جنرل بھی تھے، اور انہوں نے ہی 1956 کا آئین توڑا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ بعض دفعہ کوشچن آتا ہے کون سا پرائم منسٹر جو ہے جو بے دخلی میں مارا، یعنی کہ وہ اس کو ملک سے نکال دیا گیا، تو وہ بھی سکندر مرزا صاحب ہی تھے۔ اور یہ کہاں پہ بھی دفن ہے؟ ایران کے اندر۔ اس کے علاوہ ڈاؤن لوڈ سم تھنگ فرام انٹرنیٹ، تو یہ کس کی ہیلپ سے ہوتا ہے؟ ایف ٹی پی اس کو کہتے ہیں، فائل ٹرانسفر پروٹوکول، اور اپلوڈ بھی ایف ٹی پی کی ہی مدد سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ ایبریویشن جو پوچھی جا سکتی ہیں، ٹرانسفر کنٹرول پروٹوکول ٹی سی پی کو کہتے ہیں۔ آئی پی کا بڑا پوچھا جاتا ہے، انٹرنیٹ پروٹوکول اس کے لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ بلڈ از ریڈ ڈیو ٹو، خون کیوں ریڈ ہوتا ہے؟ ہیموگلوبن، یہ بھی بڑی دفعہ کوشچن آ چکا ہے۔ وائی از ایزیئر ٹو سویم ان دا سی دین ان ریور؟ سمندر میں تیرنا کیوں آسان ہے دریا کی نسبت؟ کیونکہ ڈینسٹی آف واٹر جو ہوتا ہے سمندر کا پانی، اس میں نمک یعنی کہ سالٹی واٹر ہوتا ہے، تو انکریز دا ڈینسٹی، اس کی وجہ سے ڈینسٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ 2019 میں جو ایسے آیا تھا لکھنے کے لیے تھا امپورٹینس آف ایجوکیشن، اور یہ مضمون جی ڈی 11 2019 کے پیپر میں آیا تھا۔ اس کے علاوہ دا سمپلسٹ آف فارم جو ہے 24 اور 48 کی میتھ کس طرح کے، تو آف کورس آپ 24 کو ایک ہے اور 2 پہ کریں گے تو 48 بن جائے گا، یعنی کہ سب سے سمپلسٹ ہوتا ہے کہ سب سے لاسٹ آپ اس کو لے جائیں۔ وین محمد بن قاسم جو ہے انہوں نے دائبل کراچی فتح کیا 712 میں، بہت ریپیٹڈ کویشچن ہے یہ۔ اور یہ راجہ داہر جو ہے تھی ان کی فورسز کے خلاف بھی انہوں نے کیا کام۔ اور بعض دفعہ آتا ہے سندھ کا فتح ہوا، تو وہ بھی 712 میں، آپ اسی طرح اس کو یاد کر سکیں۔ ایسن جو ہے فادر یسٹرڈے، یہ انگلش کیا ہے تو ڈائیڈ یہاں پہ آئے گا، کیونکہ یسٹرڈے اگو اٹ از یوز پاسٹ انڈیفینٹ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پاسٹ انڈیفینٹ میں ہوتی ہے سیکنڈ فارم یوز ہوتی ہے، تو لہٰذا ڈائیڈ یہاں پہ آئے گا یسٹرڈے کی وجہ سے۔ وچ آف دا فالوئنگ از یوزڈ ان فائر، تو آگ کو بجھانے کے لیے کیا یوز ہوتی ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے آگ کو بجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹوتھ ڈیکیج از کازڈ بائی، یہ دانتوں کی جو بیماریاں کہ شوگر کی وجہ سے جو مین اس کی وجہ ہے وہ، اور ڈیو ٹو
کس چیز کی کمی کی وجہ فلورین جو ہے اس کی کمی کی وجہ سے بھی یہ دانتوں کی بیماری لگتی ہے. واٹ ڈز میک دا بلڈ لک ریڈ؟ تو یہ جس طرح ہم نے بتایا خون جو ہے ریڈ جو ہے ہیموگلوبن کی وجہ سے ہوتا ہے. 0 اس کو کہتا ہے ڈیوائڈ ملٹیپلائی کرو. تو ملٹیپلائی کرنے کا آسان طریقہ آپ جتنی زیرو ہیں ان کو بھی نہیں چھیڑنا. سب سے پہلے آپ دونوں کو ملٹیپلائی کریں. 8 اور 8 16 ہوتا ہے, 8 اور 8 64 ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ 4 زیرو لگا دیں تو اس کا جواب یہ ہوگا. اس کے بعد اس کا ایچ سی ایف ہائی جو ہے کامن فیکٹر کون سے ہیں 45 اور 25 کے, تو اس کا 5 ہے. ہم نے اس کو یہاں پہ کیا بھی ہوا ہے. 25 کے 5 5 اور 45 کا 3 3 5. اب دیکھو صرف 5 ہی آپس میں ملتے ہیں, باقی کوئی نہیں, تو لہٰذا اس کا ہائیسٹ فیکٹر یہ ہوگا. دا سیٹ آف کامن ممبرس از کالڈ. تو یونین یعنی کہ کامن ملتے جلتے, یعنی 10 ادھر کے بندے 10 ادھر کو ملا کے 20 ہوتے ہیں تو وہ یونین سیٹ ہوگا. نیکسٹ کی بات کی جائے, if two men جو ہے height of 2 meter from the ground then minus 2 will be, تو یہ of course اگر دو اوپر means if 2 plus جو means ہائٹ, اور جب وہ کہتا ہے 2 میٹر ہائی ہے تو کہتا ہے لیس جب کریں گے تو کیا ہوگا, تو آف کورس 2 میٹر بلو دا سرفیس. دا سیٹ آف آرمس یعنی کہ سینگوں کے آن دی ڈونکیز ہیڈ از ایگزامپل آف. اب آئی تھنک یہ بھی یونین ہے, لیکن آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے کہ کیا جواب اس کا یونین ہے یا کچھ اور. میتھ ایکسپرٹ ضرور پلیز, یا اگر آپ کو ویسے اس کا پتہ ہے تو اس کا جواب کیا نیچے آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے. شارٹ کٹ کی ٹو سیو ایز کے لیے F12 استعمال ہوتا ہے. F2 جو ہے ایڈٹ کے لیے ہوتا ہے, تو لہٰذا F12 اس کا جواب ہوگا. سیو ایز کے لیے استعمال ہوتا ہے. واٹ از دی ریفرڈ بائی دا ٹرم ہیپر ٹیکسٹ؟ ہیپر ٹیکسٹ ٹرم کیوں یوز ہوتی ہے؟ ٹیکسٹ ڈیٹ لنکس ٹو ادر انفارمیشن, کسی دوسری انفارمیشن کو. آپ دیکھا اکثر بہت سی چیزیں چمک رہی, بلکہ ادھر کچھ ہوا تو آگے ہم بتا بھی دیں گے ایگزامپل. جس طرح یہ دیکھو, یہ ہیپر ٹیکسٹ اس کے ساتھ ہیپر لنک لگا ہوا ہے, ہیپر ٹیکسٹ اس کو کہتے ہیں. اب اس پہ کلک کریں گے تو یہ پورا کھل جائے گا. تو اسی طرح کوئی بھی چیز ایک لفظ دیا ہوتا ہے اس کو پیچھے پوری ایک لنک لگایا ہوتا ہے تو اس کو ہیپر ٹیکسٹ کہتے ہیں. اس دا شارٹ کٹ کی کنٹرول سی کس لیے یوز ہوتی ہے؟ کاپی کے لیے. اس کے علاوہ کنٹرول وی جو ہے پیسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کنٹرول زی انڈو کے لیے. کنٹرول ایکس کٹ کے لیے. کنٹرول وائی ریڈو کے لیے. یہ ہم کی ہے. ای میل اسٹینڈ فار ای میل الیکٹرک, جو الیکٹرانک میل جس کو کہا جاتا ہے. اور ای میل کے جو ہے 2 پارٹس ہوتے ہیں. یہ جو جس طرح یہ آپ کے سامنے ایگزامپل @gmail, جس طرح آپ اپنا نام لکھتے ہیں جیسا ٹیسٹ پوائنٹ @gmail.com یا ٹیسٹ پوائنٹ .pk@gmail.com, تو اس طرح وہ پریفیکس ہوتا ہے. اور اگر gmail.com وہ جو ہے اس کا ای میل کا نام ہوتا ہے, یعنی کہ ڈومین ہوتی ہے. وچ آف دا فالوئنگ پروٹوکال از یوز فار ڈاؤن لوڈ فائلز فرام انٹرنیٹ؟ تو FTP اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ای میل ہیکنگ مینز illegal access to open email account of others, دوسروں کا ای میل بغیر ان کی اجازت کے یوز کرنے کو ہیکنگ کہا جاتا ہے, ای میل ہیکنگ کہا جاتا ہے. واٹ از دی فل فارم آف یونیفارم ریسورس لوکیٹر؟ یہ کوشچن بہت دفعہ آ چکا ہے, اور اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. کتنے پارٹس؟ یہ بھی کوشچن پچھلے دنوں FIA کے پیپر میں آیا ہوتا ہے. اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ 3 پارٹس ہوتے ہیں. ایک پیسج کچھ اس طرح سے تھا, وانس اپون اے ٹائم, یعنی کہ اس میں وہ جو ایک کیپس بیچنے والا گاؤں جنگل میں جاتا ہے, وہاں پہ سو جاتا ہے اپنی کیپس رکھ کے, تو بندر سارے اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ پیسج ہے, یہ پیسج دیا ہوا ہے. آپ ہم لنک ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں, وہاں سے جا کے آپ پیپر پورا پڑھیے گا تو اس میں یہ بھی آپ کو مل جائے گا. یہ جس طرح کوشچن ہے تو یہ اس کو اب پیسے کو سالو کرنے کا سب سے آسان طریقہ, آپ نے کم سے کم 2 سے 3 دفعہ اس کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے کوشچن کے جواب دینے ہیں, تو پھر آپ کا کبھی بھی انشاءاللہ یہ غلط نہیں ہوگا, پورے مارکس آپ کے آئیں گے. اینٹونیمز آف ویک, ویک کا اینٹونیم کیا ہوگا؟ مسکولر یعنی کہ طاقتور جسمانی لحاظ سے. اینٹونیم آف فائنڈ, فائنڈ کا مطلب تلاش کرنا ہوتا ہے.
तो मिसप्लेस मतलब जो चीज़ गुम हो जाए। एंटोनिम ऑफ बैटरे तो बैटरे के मुराद होता है ख़यानत करना, और बी लॉयल वफादार कहा जाता है। एंटोनिम ऑफ फेमस का जो है अननोन, यानी कि फेमस मशहूर, अननोन नामालूम। एंटोनिम लोअर का कहता है तो उसका ऑफ कोर्स हाई होगा, लोअर कम और हाई आला। वन आवर्स पावर इज़ इक्वल टू, तो 740 वाट इक्वल होता है। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन इन द ईयर 1960 के अंदर ये हुआ था, 19 सितंबर यानी कि 19/9/1960, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। और इसके बारे में कुछ अहम मालूमात जो आपको मालूम होनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था, वर्ल्ड बैंक इसमें ज़ामन बना था, कराची में ये हुआ था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो है ये इंडियन की तरफ से थे, यानी कि आप नहरों से इस तरह याद कर लें तो आपको कभी भूलेगा नहीं। और प्रेसिडेंट अयूब खान जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से, और उन्हीं के दौर में ये हुआ। 3 रिवर पाकिस्तान को मिले, जिसमें इंडस, झेलम, चनाब, और 3 जो है वो इंडिया को मिले, सतलुज, ब्यास और रावी। ये जो पंजाब के अंदर ही तीनों ये आते हैं। What is the term of the office of senators in पाकिस्तान? 6 साल सेनेट की होती है, लेकिन हर 3 साल बाद आधे रिटायर हो जाते हैं। यानी कि देखो अगर 100 है ना तो 50 रिटायर हो जाएंगे, उनकी जब 50 नए इलेक्ट हो गए 6 साल के लिए। अब जो 3 साल पहले हुए थे वो अगले 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, यानी कि हर 6 साल बाद होता है। और इलेक्शन भी हर 3 साल बाद होता है, ये भी क्वेश्चन। जबकि अमेरिका के अंदर हर 2 साल बाद इलेक्शन होता है, और उनके भी 100 मेंबर हैं। अभी पाकिस्तान में सेनेट के मेंबर जो कितने हैं नीचे आपने कमेंट्स में बताना है। बहुत अहम क्वेश्चन है, बार बार ये पेपर में आ रहा है, आपने नीचे बताना है अभी सेनेट के कितने मेंबर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ईमेल फॉर्मेट ऑफ एड्रेस? तो जिस तरह ये नेम यानी जैसा कि test1.pk@website.com या gmail.com, इस तरह इसको पूरा जो ईमेल का फॉर्मेट है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? सिकंदर मिर्जा साहब ने पूरी डिटेल के साथ आपको ये बताया। एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से कम एंगल जो होता है उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल जो होता है लेस देन 90 जो होता है उसको कहा जाता है। और इसके अलावा भी हम बता दें जो 90 डिग्री का होता है एंगल उसको राइट कहते हैं, और जो 90 से ज़्यादा होता है ऑब्टस उसको कहा जाता है। शॉर्टकट की टू स्प्लिट ए टेबल इन MS वर्ड, तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट इंटर जो है की इस्तेमाल होती है। और MS ऑफिस जो है 1983 के अंदर रिलीज़ हुआ था। शॉर्टकट की टू क्लोज एन एप्लीकेशन, अब ये मोस्ट कंफ्यूज क्वेश्चन है। अब हमने ये अपलोड किया, बहुत से लोगों ने इसको गलत करार दे दिया। या अगर आप कंट्रोल क्लोज एन एप्लीकेशन और ए विंडो, अगर सिर्फ एक विंडो या एप्लीकेशन क्लोज करनी तो उसके लिए कंट्रोल F4 इस्तेमाल होता है। अगर पूरा का पूरा जितना खुला हुआ है सबको क्लोज करना है तो उसके लिए Alt F4 होता है। अब प्लीज़ आप फिलासफर नहीं बना करें, जिनको नहीं पता होता आपसे रिक्वेस्ट है चीज़ को तहकीक कर लिया करें, और हम कोशिश करते हैं कंफ्यूज क्वेश्चन को इस तरह लिख भी देते हैं। आप डिटेल ज़रूर प्लीज़ पढ़ लिया करें, क्योंकि डिटेल में हमने सारा लिखा होता है। साउथ एशियन एसोसिएशन के सार्क जो है इसमें कितने मेंबर हैं? इसके 8 मेंबर हैं। याद करने का तरीका है कि MBBS पेन, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। MBBS पेन यानी कि मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, उसके बाद जो है ए से अफ़गानिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। जो सार्क है इसके बारे में अहम जो चीज़ें हैं, ये 1985 के अंदर बनी। 8 दिसंबर को काठमांडू के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। सार्क मीन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है सार्क के बारे में, इसके मेंबर पूछे जाते हैं। हमने तमाम चीज़ें इसमें बता दी हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ अगर आपको मज़ीद पास्ट पेपर चाहिए तो आप गूगल पे जाके test1 सर्च करें, या आप IB पास्ट पेपर के साथ test1 लिखेंगे तो आपके सामने ये बेहतरीन पाकिस्तान की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, तैयारी करने के लिए आपको नोट्स भी PDF में मिल जाएंगे, इसके लिए आप पास्ट पेपर मिल जाएंगे। ये देखिए
بہترین ویب سائٹ ہے. آئی تھنک اس سے اچھا کوئی بھی مینیج نہیں کر سکتا جتنا ہم نے. پھر آپ ہر کوشچن کو پڑھ کے اس کا جواب لے سکتے ہیں. جیسا کہ 1 بائی 1 پڑھیں تو جواب بہتر ہے کہ آپ کوشچن کو پڑھیں اور کلک کریں تو آپ جواب بورڈ ہو جائے گا, نہیں تو شو آنسر پہ کلک کریں گے تو بھی آنسر بورڈ. بہترین ویب سائٹ ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہ اچھے سے اچھی چیزیں پرووائڈ کریں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.